السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد یوسف امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک پہ۔ آج ایک بیماری ہے ہر دوسرے مریض کو، جسے جنسی بیماری کہتے ہیں، مردانہ کمزوری کہتے ہیں یا بے اولاد کا نہ ہونا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو آج کچھ ٹپس بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میری ان ٹپس پہ عمل کریں گے تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوگی وہ ان کو اولاد ہو جائے گی۔ جن کے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، اعصابی کمزوری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے اس ٹپ سے، اس نسخہ پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک دوست نے کال کی انڈیا سے، حاجی محمد وسیم ان کا نام ہے، ان کے دوست بنے تھے مدینہ شریف میں، ہماری ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں، تو وہاں پہ ایک دوسرے کا نمبر لیا تھا۔ تو کل ان کی مجھے کال آئی، وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی دوائی بھیجیں یا کوئی نسخہ بتائیں۔ میں نے ان کو لکھ کر نسخہ بھیج دیا کل، تو پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ کچھ ایسی ٹپس یا یہ نسخہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس مرض سے چھٹکارے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا پرہیز کرنی ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، مردانہ کمزوری کا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی مثانے کی گرمی، معدے کی گندی غذائیں، ناقص غذائیں، ان کی وجہ سے بنتا ہے، یا ہم بستری کے مسائل کی وجہ سے بنتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ اٹھا، اس نے روٹی کھا لی پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے بعد عشاء کے فوراً بعد ہم بستری کر لی، جو بندہ ایسا کام کرے گا اس نے ہمیشہ ہی خراب ہونا ہے۔ ہمیشہ ہم بستری کرنے کے یہ اوقات ہوتے ہیں کہ پیٹ میں کھانا ہضم ہو، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کھانا کھاتے ہوئے ہو گئے ہوں، اس کے بعد ہم بستری بند کریں۔ اس سے انسان کی جو ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، اور جتنے مردانہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ درست رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات آئے گی کہ خالی معدہ آپ نے ہم بستری کرنی ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں جن عورتوں کو رحم کے مسائل ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے بچہ نہیں ہوتا؟ کہ جب عورت کو مینسز آتے ہیں تو وہ مینسز دوران غسل کرتے ہیں، ہاتھ دھوتی ہیں، یا اس میں ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے رحم میں سوزش ہوتی ہے، رحم میں انفیکشن ہوتا ہے، رحم میں گیس بنتی ہے۔ انفیکشن ہونے کی وجہ سے پھر بے قاعدگی ہو جاتی ہے، کبھی مینسز ٹائم پہ نہیں آتے، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹ جو فکس ہے اس پہ نہیں آتے، کبھی 28 دن سے پہلے آ جاتے ہیں مینسز اور کبھی لیٹ آ جاتے ہیں۔ ان وجوہات سے جو آج کل جوڑے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ ان مسئلے سے ہوتی ہے۔ پھر جن عورتوں کو یہ بے قاعدگی ہو جاتی ہے، ان کے ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں، جو زنانہ ہارمونز ہوتے ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے چہرے پہ عورتوں کے دانے نکل آتے ہیں یا بال نکل آتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ عورت کو مینسز دوران نیم گرم پانی پینا چاہیے، ایک انڈا ابلے ہوا کھانا چاہیے، اور پانی سے دور رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر عورت کو درد ہے مینسز دوران تو پھر ٹھنڈے پانی سے بچے، غسل نہ کرے، ٹھنڈے پانی سے بچے۔ اور دار چینی، زیرہ سفید، اس کے ساتھ سونف، سبز الائچی، اس کا کعوہ روزانہ بھی۔ اس سے جو رحم کی گیس ہے، جو رحم کی انفیکشن ہے، جو رحم کی سوزش ہے وہ ختم ہوگی اور مینسز کھل کر آئیں گی۔ اگر مینسز جن عورتوں کے کھل کے نہیں آتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ گرد نلی بولتے ہیں، املتاس بھی بولتے ہیں، اس کا ایک آدھا فٹ کا پیس لے لینا چاہیے، اسے کھول کر کوٹ کر چھوٹا باریک کر کے اسے آدھا کلو پانی میں ڈال کر ابال لینا چاہیے۔ وہ جب 1 پاؤ رہ جائے یعنی کہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس وقت وہ پانی پی لینا چاہیے۔ صبح کے وقت 1 گلاس پئیں یا ہاف گلاس پئیں، شام کے وقت پئیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو رحم کی خرابی ہے، جو رحم کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور مینسز ٹائم پہ آیا کریں گے۔ اس سے
جب جن لوگوں کو بچہ نہیں ہوتا تو یہ عمل کرتے رہیں گے تو بچہ بھی ہوگا، کیونکہ مینسز ٹائم پہ آئیں گے تو بچہ ہوگا، مینسز ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو بچہ کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں مینسز دوران، حیض کے دوران، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حیض کے دوران عورتوں کے نزدیک یعنی نہ جاؤ، یعنی کہ ہم بستری نہ کرو، نزدیک تو جانا چاہیے لیکن ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ جو لڑکے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں پھر ان کو مسائل مردانہ بن جاتے ہیں، لیڈیز بھی مسائل بن جاتے ہیں، جس سے حمل نہیں ہوتا، مرد بیمار ہو جاتا ہے، پس سہلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مرد کی ٹائمنگ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ دو باتیں نوٹ آپ نے کر لی، آگے ہم تیسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ مرد اور عورت کا ایسے ملاپ ہو، دونوں ٹینشن سے پاک ہوں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی اس میں یعنی کہ دونوں میں کوئی ایک میں سے اگر ٹینشن ہوگی تو اس میں مسائل ہوں گے۔ جب دونوں خوش ہوں گے، ٹینشن نہیں ہوگی، اس وقت ہم بستری کی جائے اور دونوں کا انزال اکٹھا ہوگا، اس وقت حمل ٹھہرنے کے امکان ہوتے ہیں، تقریباً 95% لازمی امکان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا ایک شرعی نظام ہے، جس سے عورتوں کے مسائل اور مردوں کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فرمانا ہے کہ عورت کے حیض کے دنوں میں عورت کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ اور حیض والی جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں احتیاط کریں، چھوٹی بچیاں ہیں یا بڑی خواتین ہیں، ان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حیض کے دوران کسی قسم کی ایسی غذا نہ کھائیں جس سے ان کے رحم میں مسائل پیدا ہوں، ان کے رحم کے جو بلیڈنگ ہے، جو مینسز آ رہے ہیں وہ رکے نہیں، وہ کم نہ ہوں، وہ کھل کر رہیں گے، 7 دن 6 دن 5 دن 4 دن لگاتار آتے رہیں گے تو اس سے رحم کی جو ہے انفیکشن ہے وہ دور ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کے مسائل آنا شروع ہو جائیں کہ کبھی رحم میں کبھی مینسز زیادہ آ گئے کبھی کم آ گئے تو پھر آپ کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو حمل نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر ٹائم پہ مینسز نہیں آتے تو پھر حمل آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر ٹائم پہ مینسز آتے ہیں تو حمل کے 95%، 96%، 99% یہ بالکل پکی بات ہے کہ حمل ہو جائے گا۔ جو اگر جن عورتوں کے مینسز ٹائم پہ نہیں آتے ان کو تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% حمل نہیں ہوتا، یہ کہہ سکتا ہوں 99% حمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسی غذائیں کھائیں جس سے ہم مرد اور عورت کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ مرد کے جو مردانہ نظام ہے اس پہ قابو پانے کے لیے گرم چیزیں کرنی چاہیے، مسالہ جات سے کھٹی پرہیز کرنا چاہیے، اور عورت کو بھی ان چیزوں سے تلی ہوئی چیزوں سے تاکہ معدے میں گرمی نہ ہو، پیٹ نہ بڑھے، وزن نہ بڑھے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چاول نہیں کھانا چاہیے، کم کھانے چاہیے، اگر چاول کھانے ہیں تو کچی ادرک کاٹ کر اوپر ڈال کر پھر آپ کو کھانے چاہیے، اس سے آپ کی جو یہ مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اب ہم نسخہ کی طرف جاتے ہیں، تو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جو میں نے بھائی کو وہ سینڈ کیا ہے کل، وہ آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، گھر میں بیٹھ کر آپ کھا سکتے ہیں، جن کے مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں یہ نسخہ آپ خود بنا کر کھا سکتے ہیں، اس سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، آپ کی جو مردانہ ٹائمنگ ہے وہ بڑھے گی۔ اگر آپ میڈیسن انگریزی کھائیں گے تو آپ کے جو جراثیم ہیں وہ یاد رکھیں سڑ جائیں گے۔ بچپن میں جو لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں، مشتزنی کرتے ہیں تو ان کے جراثیم سیٹ نہیں ہوتے اور ان کو پاس آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ پاس سیل بڑھ جاتے ہیں، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، پھر بچے نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں، میری تو ٹائمنگ ٹھیک ہے۔ او بھائی آپ کی ٹائمنگ ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی منی کے جو سپم ہیں وہ بالکل ختم ہے، اس سے عورت کا کیا گناہ ہے؟ دوسری آپ شادی کر لیں گے، عورت کا کیا گناہ ہے؟ اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنا خیال رکھے،
90% لوگ ایسے ہیں جو مرد خود بیمار ہوتے ہیں اور اثر لڑکیوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے. اس لیے خدایا آپ ان چیزوں سے بچیں, اپنے آپ کو سیٹ کریں. جب آپ سیٹ ہوں گے تو بچہ بھی ہوگا. نماز 5 ٹائم پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اس سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہتر رہے گی. گندی چیزیں, گندی ویڈیو سے پرہیز کریں. جب آپ گندی محفلیں پہ جائیں گے, گندی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بیماری ہونی ہے, انزال ہوگا, پانی نکلے گا, منی خارج ہوگی, آپ کے جراثیم خراب ہوں گے. اس سے آپ کی ٹائمنگ میں کافی اثر پڑتا ہے, آپ بالکل نل ہو جاتے ہیں. پھر آپ حکیموں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ ویگا پنیگرا یہ وہ آپ انگریزی میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ انگریزی میڈیسن کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ قدرتی چیزیں, اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی چیزیں آپ خود بنائیں یا کسی مستند حکیم کے پاس جائیں, عطائی سے بچیں, کسی مستند حکیم کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں تو پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں کوالیفائڈ حکیم ہوں, خود نسخہ تیار کرتا ہوں. میرا دواخانہ رجسٹرڈ ہے IPS سے, PHC کے, حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے میرا ادارہ رجسٹرڈ ہے. خود میڈیسن بناتا ہوں, خود استعمال کرتا ہوں, خود لوگوں کو دیتا ہوں, اپنے مطلب پہ خود چلاتا ہوں. میں نے کبھی کسی سے بنی ہوئی دوائی نہیں لی اور نہ ہی میری میڈیسن میں ایک ذرہ برابر میں کیمیکل انگریزی دوائی ہے. انشاءاللہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں, خود دوائی تیار کرتا ہوں, خود لوگوں تک پہنچاتا ہوں. نہ ہی کسی کو یعنی یہ کہتا ہوں کہ آپ میڈیسن کھائیں, انگریزی یہ کریں وہ کریں. ان سے آپ کو ٹائمنگ ہوگی لیکن آپ کے جو سپام ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. لہٰذا آپ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. عورتوں کی بجائے مرد جو ہے 95% خود بیمار ہیں اور اثر ڈال دیتے ہیں خواتین پہ کہ ہماری خواتین کو خراب ہے. تو بھائی آپ نے دوبارہ شادی کرنی ہے تو آپ کریں, اس میں کون سی ممانعت ہے, لیکن خدا را عورتوں پہ الزام نہ لگائیں اور خود اپنے آپ کو درست کریں. یہ دیکھیے میں نے حاجی محمد وسیم انڈیا سے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ساتھ ان کا گھر ہے تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب. تو یہ میں نے ان کو نسخہ کل سینڈ کیا تھا. یہ میرا اپنا ہے پیڈ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اکر کرا 50 گرام, کرنا پھل 10 گرام, جل وتری 10 گرام, دار چینی 10 گرام, موسلی سفید انڈیا والی 50 گرام, سال مصری 20 گرام, جنب دستر 30 گرام, ریگ ماہی 30 گرام, مایا شتر رابی 20 گرام. ان چیزوں کو لے کر آپ نے صاف کر لینا ہے پہلے, تاکہ اس میں کوئی گٹا وغیرہ نہ ہو, کوئی ایسا کیمیکل جراثیم نہ ہو یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے آپ کو یعنی کہ کھانے میں دشواری ہو. پہلے ان چیزوں کو صاف کر لینا ہے. صاف کرنے کے بعد ان کو پیس لینا ہے. اچھی طرح پیسنے کے بعد ان کا صفوف بن جائے گا اور انہیں کپڑ چھان کر لینا ہے. کپڑ چھان کرنے کے بعد 2 چنے برابر رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لے کر حمد و ثنا کر کے 3 کھجوریں کھا لینی ہیں. درود شریف پڑھ کر 3 کھجوریں کھا لینی ہیں اور یہ 2 چنے برابر کھا لینی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے یہ چیزیں کھائیں اور آپ کو یہ پریشانی نہیں رہے گی. انشاءاللہ آپ کو یہ پریشانی نہیں رہے گی. اور آپ کے جو سپام ہیں ان کے لیے میں نسخہ وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا, آپ وہ دیکھ لینا ہے, آپ کے سپام بھی بہتر ہو جائیں گے. جو مجھ سے منگوانا چاہے تو وہ مجھ سے منگوا سکتا ہے. میرا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے, اسکرین پہ موجود ہے, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں. اور جو مینسز کے مسئلے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے نسخہ بھی خواتین کے لیے شیئر کروں گا, جن کے ہارمونز کی وجہ سے چہرے پہ دانے بن جاتے ہیں, چہرے پہ بال نکل آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا نسخہ استعمال کریں گے خواتین, تو ان کے وہ دانے, وہ چہرے کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ہارمونز ٹھیک ہو جائیں گے, چہرے کے بال ختم ہو جائیں گے. وہ میرا نسخہ استعمال کریں گی. اور میری ویڈیو لازمی دیکھنا. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, جو نئے آئے ہیں, وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ.